الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے معاوضہ اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں خطبے کے درمیان تلاوت کی گئی ہیں۔ ایک آیت کا تعلق شہداء سے اور ایک آیت کا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایام اور مہینے دن بنائے ہیں ان دنوں سے اس کا تعلق ہے کہ کتنے مہینے سال میں ہوتے ہیں، اور ان مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے کچھ مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی ہے، اس کا تذکرہ کیا۔ یہ جس مہینے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں محرم الحرام کا مہینہ ہے، سال کا پہلا مہینہ، ابتدا ہو رہی ہے، سال کی شروعات ہو رہی ہے، شروعات ہو چکی ہے، اور کسی چیز کا شروع ہونا انسان کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے، جبکہ عام لوگوں کا یہ تصور ہے، چاہے وہ زبانی اعتبار سے ہو یا عملی اعتبار سے، کام کے اعتبار سے، کہ محرم کا جو مہینہ ہے وہ مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ جس خطے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس خطے کے اندر کئی سال بلکہ کئی 100 سال تک جو حکومتیں ہوئی ہیں، مسلم حکومتیں، وہ حکومتیں دراصل شیعوں کی رہی ہیں۔ ایران بڑا حاکم مانا جاتا تھا، اس کے ماتحت جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، انہی حکومتوں میں ایک حکومت قطب شاہی تھی جو 7 گنبد ہے، 7 ڈومز ہیں، جہاں پر بادشاہ ہیں ابھی ایک بات کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ آپ جس خطے میں رہتے ہیں وہاں کی تاریخ کا علم رکھیں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس علاقے میں کچھ کام جو غیر شعوری طور پر ہوتے رہتے ہیں اس کا علم خود بخود آپ کو ہو جائے گا۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہوتا، انسان اسے تسلیم بھی کرتا لیکن کرنا نہیں چاہتا، کیوں؟ رواج نہیں ہوتا، لوگ کرتے نہیں ہیں،
یہی کچھ تعلق ہے، ایسا ہی کچھ معاملہ ہے اس شہر اس خطے کے ساتھ کہ محرم میں شادیاں نہیں ہوتی، بہت کم ہوتی ہیں۔ یہ تصور الگ بات ہے کہ ہمارا نہ ہو، لیکن عملی شکل میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ نہ کر کے ہمیں ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس مہینے کو خوشگوار مہینہ نہیں مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل کی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے رکھے ہیں، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں کیا، فی کتاب اللہ۔ کب سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے رکھے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان 12 مہینوں کے اندر اربعۃ حرم، 4 ایسے مہینے ہیں جو عزت و احترام والے مہینے ہیں، جن کا مقام ان 8 مہینوں سے کہیں زیادہ ہے۔ کیا مہینے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ آیت کے اندر نہیں کرتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ حرمت اور عزت والے مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر لفظ حرام یا حرم یا حرمت، یہ جو تذکرہ کیا ہے، 2 معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ حرام کے 2 معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ ایک حرام ہوتا ہے احترام کے معنی میں، عزت و تکریم کے معنی میں، ایک حرام ہوتا ہے جس سے تکلیف ہو، جیسے شراب حرام ہے، بیت اللہ بیت الحرام ہے۔ لفظ دونوں ایک طرح استعمال ہو رہے ہیں، لیکن دونوں کے معنی الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے۔ حرمت علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا۔ ولحم الخنزیر، اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو حرام کیا۔ حرمت علیکم امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تمہارے لیے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں۔ یہ جو لفظ حرام یا حرمت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں، دونوں جگہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن نہ جاننے کی وجہ سے جب بھی لفظ حرام آتا ہے تو اردو جاننے کی بنیاد پر ہم سوچتے ہیں یہ حرام ہی ہوگا، کیونکہ لفظ حرام آ گیا۔ تو آپ تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام وہ چیزیں جو عزت و احترام اور تکریم والی ہیں وہ بھی لفظ حرام سے تعبیر کر رہے ہیں، جو تکلیف دینے والی ہے، چاہے ہماری صحت کے اعتبار سے ہو، چاہے معاشرت کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ چیزیں بھی حرام ہیں۔ تو آپ خود دیکھیں کون چیز حرمت تکلیف کے معنی میں استعمال ہو رہی ہے، کون سی چیز عزت و احترام کے معنی میں استعمال ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے 4 مہینے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن کائنات بنائی گئی، یوم خلق السماوات والارض، جس دن زمین بنائی گئی، جس دن آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ اور آپ کائنات کی پیدائش کا تصور خود قرآن کریم سے سوال کریں تو انسان کی پیدائش سے بعض روایتوں کے مطابق 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، آسمان و زمین کو بنایا۔ جب تک انسان کا کوئی تصور تو تھا ہی نہیں، کائنات کی پیدائش کے بعد انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ مخلوقات پیدا کی، اسی زمین پر جناتوں کا بسیرا کروایا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تصور دے رہے ہیں کہ آنے والے تمام واقعات ان ایام میں اگر ظہور پذیر ہوں تو ہوں، ان واقعات کے ظاہر ہونے کی وجہ سے یا ان واقعات کے ہو جانے کی وجہ سے اس دن کے اوپر یا اس مہینے کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایک آدمی ہو، بڑا بزرگ آدمی ہو، اور وہ رمضان کے مہینے کے اندر انتقال کر جائے تو کیا کہا جائے گا؟ اس آدمی کے انتقال کی وجہ سے رمضان بڑا بابرکت ہو گیا، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں یہ کہا جائے گا کہ یہ آدمی بڑا بزرگ تھا اور بابرکت اس کی موت ہوئی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شخص انتقال کر گیا، کیونکہ رمضان کی فضیلت پہلے سے تھی، اس کی برکت اور اس کی عزت و حرمت پہلے سے تھی۔ ایسے ہی آپ تصور کریں کہ ایک واقعہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 50 سال بعد ظہور پذیر ہوا ہے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 50 سال کے بعد ہو رہی ہے، اور تصور یہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ محرم کی حرمت اسی شہادت کی بنیاد پر ہے، جبکہ شریعت آپ ابھی وفات نہیں پائے ہوئے ہیں، آپ باحیات ہیں، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی تکمیل کا اعلان کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب ایک دم دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اب کوئی چیز نہ ہی نکالی جائے گی نہ ہی شریعت کے اندر داخل کی جائے گی۔ یہ شریعت وہ شریعت ہے کہ آپ ابھی وفات نہیں پائے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے تکمیل شکل میں، مکمل شکل میں اس شریعت کو پسند کر لیا ہے، اور میں نے دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اعلان کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ آپ سوال کریں کہ وہ مکمل دستور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کیا تھا کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا، اللہ کا حکم تھا کہ آپ سوال کریں کہ جن کے سامنے آپ نے تمام دین پیش کیا ہے ان سے سوال کریں کہ دین مکمل پہنچ گیا یا نہیں پہنچا۔ وہ صحابہ فرما رہے ہیں دین پہنچا ہی نہیں، اپنے آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، مکمل دین تو پہنچایا ہی، جیسا پہنچانا چاہیے تھا، جس طریقے سے پہنچانا چاہیے تھا، جس شکل میں پہنچانا چاہیے تھا، جس صورت میں پہنچانا چاہیے تھا، صحابہ نے سوال کا جواب دیا ہے، آپ نے اس پہنچانے کے حق کو ادا کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا یوں اشارہ آسمان کی طرف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ ان لوگوں نے گواہی دی ہے جو دین آپ نے مجھے دیا تھا، جس کو مکمل شکل میں آپ نے پسند کیا تھا، یہ صحابہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین کو مکمل شکل میں پہنچا دیا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ وہ صحابہ کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر پر کھڑے رہنا یا اونٹنے پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر یہ خطبہ دینا اور اللہ کو گواہ بنا کر اس بات پر سند لگا دینا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، اب کسی چیز کے داخل ہونے یا نکالنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اس دن کے بعد سے لے کر 50 سال کے عرصے کے گزر جانے کے بعد ایک واقعہ ظہور پذیر ہو رہا ہے، ایک واقعہ رونما ہو رہا ہے، اور ہمیں تصور کر رہے ہیں کہ دین کا تکملہ اس واقعے سے ہے، اور اسی بنیاد پر ہم نے اس پورے مہینے کو بجائے حرمت و عزت والے مہینے کے سمجھنے کے ہم نے اسے منحوس مہینہ قرار دے دیا اپنے عمل کی شکل میں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن زبان پر مہر لگائیں گے، زبان سیل کر دی جائے گی، لاک لگا دیا جائے گا زبان پر۔ جو انسان ایک دلیل دیتا ہے، آدمی کو سمجھ میں نہ آئے دوسری دلیل دیتا ہے، نہ سمجھ میں آئے اس کے ساتھ کسی واقعے کو ہو جانے کی بنیاد پر اسی واقعے کو پیش کر دیتا کہ تم ایسا کرتے تھے، میں کر رہا ہوں، کیا وہ ٹھیک نہیں ہو، خاموش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم زبان پر سب سے پہلے مہر لگا دیں گے، یعنی زبان کام نہیں کرے گی۔ اب وہ جو ٹر کی بات تھی ہماری وہ ختم ہو گئی، اب دلائل پر دلائل یہ نہیں پیش کرنے کی گنجائش ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اعضا و جوارح سے پوچھیں گے، ہاتھ سے پوچھیں گے، اس کے پاس زبان نہیں ہے، اس کو وہ قوت گویائی اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے جو اس نے کیا تھا وہ بولے گا، کیوں کیا تھا اس کا سوال اس سے نہیں کیا جائے گا، اس کا سوال اس سے نہیں کیا جائے گا، کیوں کیا تھا، کیا کیا تھا، یہ اس سے سوال کر دیا جائے گا۔ پیر سے پوچھا جائے گا، پیر اس کا جواب دے گا، کیوں کیا تھا، کوئی بات نہیں، کیا تھا نہیں کیا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ ہم اپنے عملی شکل میں اگر کسی کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، گویا ہم اس چیز کے نظریے کو یا اس شخص کے نظریے کو یا ان نظریات کو عملی شکل میں ہم تسلیم کر رہے ہیں، زبان سے نہیں کہتے لیکن تسلیم کر رہے ہیں، کیوں ہم وہ چیز کر رہے ہیں۔ کرنا خود اس بات کی شہادت ہے کہ آپ اس سے راضی ہیں۔ اسی واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم نے یا جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت کی، وہ جو کام کر رہے تھے وہی کام کرنا شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کا معاملہ یکساں کر دیں گے۔ اس واسطے فرمایا جب کوئی بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا حشر کس کے ساتھ کیا جائے گا؟ اگر کہا جاتا چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا تو لوگوں کو ڈر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قارون کے ساتھ کیا جائے گا، بے نمازی کی سزا یا بے نمازی کو جو عذاب دیا جائے گا کس کے ساتھ دیا جائے گا؟ فرعون کے ساتھ دیا جائے گا۔ اللہ ڈرا رہے ہیں، اس کی اہمیت بتا رہے ہیں، اس کی شدت بتا رہے ہیں، اس کی سختی بتا رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، نماز کو چھوڑ رہے ہو۔ شداد کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا جائے گا، فرعون کے ساتھ کیا جائے گا، قارون کے ساتھ کیا جائے گا۔ پھر آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چھوٹے چھوٹے جو مجرمین ہیں مشرکین مکہ کی شکل میں، پھر کہا گیا ابو لہب ابو جہل کے ساتھ کیا جائے گا، تاکہ دیکھا جائے کہ جس نے زمین پر اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس نے زمین پر بڑی بول بول کر مال و دولت کا انبار جمع کر کے کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، جس نے زمین پر جنت بنوا کر اپنی حکومت کا دعویٰ کر کے کہا تھا کہ اگر جنت آسمان کے اوپر ہے تو زمین پر جنت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نمازی بے نمازی کی سزا ان کے ساتھ کی جائے گی جنہوں نے کہا تھا انا ربکم الاعلی۔ تصور نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لی، چاہے عمل کی شکل میں، چاہے وہ خاموشی کی شکل میں، چاہے کام کی شکل میں، چاہے کسی بھی شکل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن حشر بعین ہی کیا جائے گا، ساری عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ آپ تصور کریں کہ ایک ایسا مہینہ ایسے گزر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس مہینے میں کوئی واقعہ نہیں رونما ہوا، صرف ایک تاریخ اسلام کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف شہادت کا واقعہ پیش آیا، محرم میں بے شمار واقعات پیش آئے، غزوہ خیبر پیش آیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، آپ نے اسی محرم کے مہینے میں کیا۔ اگر نکاح اتنا خراب عمل ہوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کر دیا، اسی مہینے کے اندر کیا، محرم کے مہینے کے اندر۔ ان دونوں جوڑوں سے مقدس جوڑا آپ دنیا سے کہیں سے تلاش کے لے کر آئیں اور بتائیں کہ ان دونوں جوڑوں سے مقدس جوڑا میری بیٹی کا آپ کی بیٹی کا ہوگا، میرے بیٹے کا آپ کے بیٹے کا ہوگا، کہ آپ اتنا ڈرنے لگے معاشرے کے اس روش کی بنیاد پر، اس چال کی بنیاد پر کہ آپ نے شادی کی بات کرنا چھوڑ دیا، خوشی کا پیغام دینا چھوڑ دیا۔ آپ اپنے عمل سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے حرمت کیا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نعوذ باللہ غلطی ہو گئی ہوگی، وہ کر لیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا تھا، میں نہیں کرنے والا، مجھے پتا ہے میں نہیں کرنے والا۔ ہم اپنے عمل سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اسلام وہ قبول ہے اللہ کے پاس جو اسلام اللہ نے نازل کیا ہے۔ ہمارے ہوائے نفس، نفسانی خواہشات کی بنیاد پر جو اسلام چل رہا ہے، ہم جب چاہیں گے نماز پڑھ لیں گے، جہاں چاہیں گے نماز پڑھ لیں گے، جیسے چاہیں گے نماز پڑھ لیں گے، جب چاہیں گے نماز نہیں پڑھیں گے، جس کے اوپر چاہیں گے اعتراض کر دیں گے، جس حدیث کو چاہیں گے مان لیں گے، جسے چاہیں گے نہیں مانیں گے۔ یہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چاہیے، یہ اسلام اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام نہیں چاہیے۔ ایسے کسی صحابی کا کوئی عمل اگر آپ کو مل جائے تو آپ یاد رکھیں اپنی کم علمی کی بنیاد پر آپ نے تلاشا ہوگا، کسی صحابی سے اس کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ تو محرم الحرام عزت والا مہینہ، یہیں سے مہینے کی شروعات ہو رہی ہے، اختتام ایک مہینے سے ہوا ہے جسے ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے لفظ حرام نہیں لگایا، ورنہ ہم قربانی بھی نہیں کرتے، ہم حج کے لیے بھی نہیں جاتے، ڈر جاتے ہیں وہی حرام جو محرم کے اندر ہے، وہی حرام یہاں بھی آ گیا، جبکہ حدیث سے بتاتی ہے جس طریقے سے محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، اسی طریقے سے ذی الحجہ کا مہینہ حرمت و عزت والا مہینہ ہے۔ دونوں مہینوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکسانیت والے دونوں مہینوں میں ایک عمل بتایا ہے، فرمایا اگر کوئی بندہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے تو 2 سال کے گناہ اس سے معاف کر دیے جائیں۔ اور وہی حدیث آپ تلاش کر دیکھ لیں، عاشورہ کے دن کسی نے روزہ رکھا 1 سال کے گناہ اس سے معاف کر دیے جائیں۔ اور عمل دیکھیں دنیا کا، پانی پلایا جاتا ہے، شربت پلایا جاتا ہے، کھانا پلایا جاتا ہے، سارا وہ کام جو اس حدیث کی مخالفت کرے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ہو، صحابہ کرام کا کوئی عمل ہو. صحابہ فرماتے ہیں پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کے بعد یہ فرضیت ساقط ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن آپ نے اتنا اہتمام فرمایا، اتنا تاکید کی، اتنا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی اولادوں کو عاشورہ کا روزہ رکھوانا شروع کر دیا. یہ صحابہ کرام کے اقوال ہیں، آپ حدیث کے ذخیرے میں تلاشیں. فرمایا چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم روزہ رکھواتے تھے عاشورہ کے دن. جب وہ بھوک سے بےتاب ہو جایا کرتے تھے تو چھوٹی چھوٹی گڑیاں انہیں دیتے تھے، گڈے دیتے تھے، کھلونے دیتے تھے، پہلایا کرتے تھے تاکہ کسی طریقے سے سورج غروب ہو جائے، اس کے بعد افطار کیا جائے. وہ فضیلت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، وہ فضیلت ہماری اولاد کو بھی حاصل ہو جائے. آپ نے دیکھا پوری زندگی اس ایک قول کے اوپر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آئندہ سال میں باحیات رہا تو 2 روزہ رکھوں گا، 1/9 1/10 2 روزہ رکھوں گا. اب اس کے اندر تھوڑے سے شکوک و شبہات ہیں، وقت ختم ہوا ہے، 1 منٹ کے اندر بات کو ختم کروں گا. لوگ سوچتے ہیں 2 روزہ رکھنا یہ ضروری ہے. ایک بات تو یہ یاد رکھیں، روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. آپ اسے بڑی فضیلت کا دن قرار دے سکتے ہیں، بہت ثواب کا عمل قرار دے سکتے ہیں. کوئی نہ رکھے آپ اسے لام تان نہیں کر سکتے، اسے نیچا نہیں سمجھ سکتے، گرا ہوا نہیں دیکھ سکتے. بعین ہی مثال لے تہجد کی، بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن کوئی آدمی تہجد نہ پڑھے اور تہجد پڑھنے والا سوچے ایک ایسا آدمی تہجد اس نے نہیں پڑھا تو گویا اس نے ثواب کا کام نہیں کیا، تہجد پڑھنے کی وجہ سے گناہ کا کام کر لیا. ایسے ہی آپ 1 روزہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں. یہودیوں کی مشابہت کی بنیاد پر کہا گیا تھا، آج یہودی عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے، مشابہت ختم ہو گئی، لیکن حکم باقی ہے، فضیلت کے لیے حکم باقی ہے. اگر دونوں روزہ رکھا جائے گا بڑی فضیلتیں آپ کو ملنے والی ہیں، چاہے 9 ملائیں یا 11. اگر آپ نے نہیں ملایا 1 دن کا روزہ رکھا تو بھی آپ کو فضیلت 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ مل جائے گی. لیکن کون سے گناہ؟ چھوٹے چھوٹے گناہ. کون سے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر گفتگو کی جائے گی.